خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا, 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا, لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں, جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ, قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ, شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات میں الیکٹ ہوں, اور میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. جی دیکھیں, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں, ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو, جو مڈل کلاس نوجوان ہے, وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں, وہ ایم این ایس بن رہے ہیں, وہ ایم پی ایس بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم پی ایس ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم این ایس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں, ان کو دمکا لیں, اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں, تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو, ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس, اس پریس بریفنگ کے ذریعے, کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں, لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم لڑتے رہیں گے, آپ ہمیں گولی ماریں, آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دمکائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 2 نوجوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا, صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیڈ کریں, ہم اس ملک میں جدوجہد کریں, رول آف لا کے لیے سٹرگل کریں, اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے, اگر آپ سٹرگل کریں گے, تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں, آپ مراد سعید بن سکتے ہیں, آپ شاہد خٹک بن سکتے ہیں, آپ بینا خان افریدی بن سکتے ہیں. تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اور چلائی کس نے؟ جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے, ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاذ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس میں, ہم نے اپنے 10 سال ضائع کرائے ان پولیس کے اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا, جن کو ہم نے شناخت دی, اور جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جدوجہد کی, ہم نے اونرشپ دی. عمران خان 15-20 لاکھ کے مجمع میں ان کی ایگزامپلز دیتا رہا کہ ہماری پولیس جو ہے, خیبر پختونخوا کی پولیس, وہ مثالی پولیس ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا,
جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم 47 لینے آئے تھے, اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ RO سے. تو میں اپنے لیڈرشپ سے, اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملوث نہیں تھی, بلکہ ان 2 ROs اور ان DROs ان کا بھی احتساب ہو, کیونکہ وہ رزلٹ نہیں دے رہے تھے اور ان کو ڈائریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے, ROs ہوں گے, DROs ہوں گے. اور DROs کے پیچھے جو نامعلوم تھے, جو نامعلوم ہے, لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤں کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہیں, وہ اب نامعلوم نہیں رہے. پورے قوم کو پتا ہے کہ